आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी का अहम इजलास। इत्तफाक राय के लिए सियासी जमातों के पास जाने का फैसला। एलामिया में कहा पीपी मुस्तकबिल के लाहेअमल के तयन के लिए इत्तफाक राय चाहती है। मौलाना फजलुर रहमान की चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात, मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल और हालिया बजट पर गुफ्तगू। साबिक हुक्मरानों ने जाते जाते मुल्क को मुआशी बहरान में धकेल दिया, मिलकर कौम को मुआशी बहरान से निकालना तरजीह है। दोनों रहनुमाओं का मुल्क की सलामती और तरक्की के लिए मिलकर आगे बढ़ने पर इत्फाक। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की अबूरी जमानतों में तोसी। FIA अदालत का 10-10 लाख रुपए के मचलके जमा कराने का हुक्म। केस के दीगर शरीक मुल्जमान की जमानत भी मंजूर। शहबाज शरीफ ने दौरान समात कहा कि करप्शन करनी होती तो खानदान की मिल्स को नुकसान क्यों पहुंचाते। मुश्किल फैसलों के सिवा कोई ऑप्शन नहीं, बजट खसारा 4598 अरब रुपए है। पेट्रोल की कीमत मजीद बढ़ सकती है। वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल कहते हैं पेट्रोल महंगा करके पैसा घर नहीं लेकर जा रहे। हदफ पाकिस्तान को श्रीलंका बनने से बचाना है। IMF मुआहदे पर इमरान खान जाली चेक काट कर भाग गए। मुश्किल हालात में बजट का महवर आम आदमी को रिलीफ देना है। बजट में गरीब लोगों पर किसी किस्म का बोझ नहीं डाला जाएगा। वजीर आला हमजा शहबाज ने वाज़ेह कर दिया, कहा मुल्क मुआशी बहरान से गुजर रहा है, सूरत हाल बेहतरी की जानिब ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। पंजाब के वजीर खजाना का फैसला, ताहाल न हो सका बजट 13 जून को पेश किया जाएगा। बजट का मजमूई हुजम 2700 अरब से जायद होगा। आटा, घी, चीनी पर 200 अरब रुपए सब्सिडी मुतवक्के। तनख्वाहों में 15 और पेंशन में 5% इजाफे की तजवीज। पंजाब में लैपटॉप स्कीम दोबारा शुरू करने की भी तजवीज। बजट के बाद हुकूमत 1-1.5 माह में रुखसत हो जाएगी। इमरान खान का रद्द अमल, कहा लगता है ताकतवर हल्के जारी सियासी और मुआशी बहरान से परेशान हो चुके। मुल्क के मौजूदा हालात का सामना करने के लिए मजबूत क़यादत की जरूरत है। मजबूत क़यादत शफाफ इलेक्शन के जरिए ही सामने आ सकती है। पेट्रोल 310 रुपए लीटर, फी यूनिट बिजली 40 रुपए तक हो जाएगी। इमरान अयूब ने खतरे की घंटी बजा दी, कहा गैस तारिफीन के बिलों में 400% इजाफा होने जा रहा है। हुकूमत पर तनकीद करते हुए शौकत तरीन ने कहा कि ये किस को बेवकूफ बना रहे। सनती मुराद खत्म होने से रोजगारी में इजाफा होगा। मुल्क में महंगाई की शरह तारीख की बुलंद तरीन सतह पर। महंगाई की शरह 24% हो गई। एक हफ्ता के दौरान महंगाई की शरह में 2.6% इजाफा रिकॉर्ड। 33 अशिया जरूरिया महंगी हो गई। इदारा शुमारियात के मुताबिक 5 अशिया की कीमतों में कमी और 13 अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। मुल्क में लोड शेडिंग जारी। शहरों में 8 घंटे तक बिजली बंद। देही इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 10 से 12 घंटे हो गया। इस्लामाबाद रीजन में 4 घंटे तक की लोड शेडिंग। मुल्क भर में बिजली का शॉर्टफॉल अब भी 5629 मेगावाट है। उधर नेस्को की बिजली की तलब 5350 मेगावाट से तजावुज कर गई। और इंग्लैंड में यूरोप के सबसे बड़े डायनासोर की बाकियात दरियाफ्त।
ماہرین کے مطابق یہ باقیات 125 ملین سال پرانے دیو کامت جانور کی ہیں۔ دریافت ہونے والے ان حصوں میں کمر، ران، دم اور اعضاء کے کچھ حصے کی ہڈیاں شامل ہیں۔ السلام علیکم، کوہ نور نیوز کے نیوز اسٹوڈیو سے میں ہوں محمد زبیر اور میں ہوں شیزا نعیم۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلیٹن کا آغاز کریں گے شارٹ بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلیٹن کے آغاز میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ ناموس رسالت کے معاملے پر قومی اسمبلی میں بحث کرانے کا فیصلہ۔ اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف نے وزیراعظم شہباز شریف کی درخواست پر ناموس رسالت کے معاملے پر پیر کو قومی اسمبلی اجلاس میں بحث کرانے کا فیصلہ کر لیا۔ قومی اسمبلی اجلاس میں بی جے پی رہنماؤں کی توہین آمیز بیانات کی مذمت کی جائے گی۔ اپوزیشن کو بھی اجلاس میں شرکت کی دعوت دی گئی ہے۔ اپنے بیان میں شہباز شریف نے بی جے پی رہنماؤں کی ہرزہ سرائی کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا کہ دنیا کے 1.25 ارب مسلمانوں کے دل کا خون کیا گیا، جس پر مسلمان سراپا احتجاج ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری عقیدت و محبت کے اس اہم اور نازک معاملے پر ایوان میں بحث کروائی جائے اور بھارت میں ہوئے اس قابل مذمت واقعے کے خلاف ایوان قرارداد منظور کرے۔ ان کا کہنا تھا کہ قومی اسمبلی سے منظور قرارداد سے بھارت میں پوری دنیا کو بتانا چاہیے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کے لیے ہم ہر قربانی دینے کو تیار ہیں۔ اسپیکر قومی اسمبلی کا کہنا ہے کہ یہ معاملہ سیاسی، جماعتی یا انفرادی نوعیت کا نہیں بلکہ ہمارے ایمان کا ہے۔ آئیں سب مل کر گستاخوں کے خلاف ایمان کا مظاہرہ کریں۔ قومی اسمبلی بی جے پی لیڈروں کے بیانات پر مذمتی قرارداد بھی منظور کرے گی۔ تمام حکومتی فیصلے پارلیمان میں ہونے چاہیے۔ آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو کی زیر صدارت پیپلز پارٹی کا اہم اجلاس۔ اتفاق رائے کے لیے سیاسی جماعتوں کے پاس جانے کا فیصلہ۔ اعلامیے میں کہا پی پی مستقبل کے لاہے عمل کے تعین کے لیے اتفاق رائے چاہتی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا ملک کے مستقبل کے لاہے عمل کے بارے میں اتفاق رائے کے لیے اتحادیوں سے رابطے کا فیصلہ۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا اعلیٰ سطح کا اجلاس سابق صدر آصف علی زرداری اور پی پی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی زیر صدارت ہوا۔ اجلاس میں پی پی کی مرکزی قیادت بذریعہ ویڈیو لنک شریک ہوئی۔ اجلاس کے بعد جاری اعلامیے میں بتایا گیا کہ پارٹی اجلاس میں قائدین کی متفقہ رائے تھی کہ تمام فیصلے پارلیمنٹ کو کرنا چاہیے۔ مولانا فضل الرحمان کی چودھری شجاعت حسین سے ملاقات۔ ملکی سیاسی صورتحال پر مشاورت اور حالیہ بجٹ پر گفتگو۔ دونوں رہنماؤں کا ملک کی سلامتی اور ترقی کے لیے مل کر آگے بڑھنے پر اتفاق۔ پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے چودھری شجاعت حسین کی رہائش گاہ پر ان سے ملاقات کی، جس میں ملک کی سلامتی اور ترقی کے لیے مل کر آگے بڑھنے پر اتفاق کیا ہے۔ دونوں رہنماؤں نے ملاقات میں ملکی سیاسی صورتحال پر مشاورت کے علاوہ نئی حکومت کی جانب سے پیش کیے گئے بجٹ 2022-23 پر بھی گفتگو کی۔ اس موقع پر جے یو آئی کے مرکزی سیکرٹری جنرل سینیٹر مولانا عبدالغفور حیدری بھی موجود تھے۔ مولانا فضل الرحمان اور کافلی کے رہنما چودھری فضل الرحمان نے کہا کہ قومی حکومت عوام کو درپیش مسائل حل کرنے کے لیے تمام وسائل کو بروئے کار لائے گی۔ اس سلسلے میں آئندہ بھی مشاورت کا عمل جاری رکھا جائے گا۔ دونوں رہنماؤں نے اتفاق کیا کہ موجودہ حالات میں تمام اختلافات کو بلا طاق رکھتے ہوئے مل کر قوم کو معاشی بحران سے نکالنا ترجیح ہے۔ انہوں نے کہا کہ سابق حکمرانوں نے جاتے جاتے ملک کو معاشی بحران میں دھکیل دیا، جسے ختم کرنے کے لیے مشترکہ جدوجہد ضروری ہے۔ اسپیشل سینٹرل کورٹ نے وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز کی عبوری ضمانت کی درخواستوں پر محفوظ فیصلہ سنا دیا۔
FI عدالت کے جج اعجاز حسن اوان نے فیصلے میں شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے بری ضمانتوں کی توثیق کرتے ہوئے 10-10 لاکھ روپے کے مچلکے داخل کروانے کا حکم سنا دیا، جبکہ شریک ملزمان کو 2-2 لاکھ روپے مچلکے جمع کروانے کا حکم جاری کیا گیا۔ قبل ازیں آج صبح اسپیشل سینٹرل کورٹ لاہور میں سماعت کے موقع پر عدالت نے شہباز شریف، حمزہ شہباز میں دیگر کی حاضری لگانے کا حکم دیا۔ اس موقع پر وفاقی تحقیقاتی ادارے نے منی لانڈرنگ کیس میں مفرور 3 ملزمان کی رپورٹ پیش کی۔ یہاں وقت ہوا ایک شارٹ بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ ملک دیوالیہ ہونے کے قریب ہے، ادھر کیسز ختم کروائے جا رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی کہتے ہیں ہم مخالفین کا سیاسی اور قانونی مقابلہ کریں گے، سیاسی میدان خالی نہیں چھوڑیں گے، ہمیں اسمبلیوں کی مدت کا علم نہیں ہے، سیاسی جماعتیں سیاسی پروسیس کا حصہ رہتی ہیں۔ دوستوں کی مشاورت سے زین قریشی کو الیکشن لڑانے کا فیصلہ کیا۔ ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر نے زین قریشی کے کاغذات نامزدگی منظور کر لیے۔ پیٹرول مہنگا کر کے پیسہ گھر نہیں لے جا رہے، پہلا ہدف پاکستان کو سری لنکا بننے سے بچانا ہے، ہمارے پاس مشکل فیصلے کرنے کے سوا کوئی دوسرا آپشن نہیں تھا، پاکستان ایٹمی طاقت ہے، ہمیں اپنی معیشت سدھارنی ہوگی، مسائل کو حل نہیں کیا گیا تو معیشت اتنا بوجھ نہیں اٹھا پائے گی، گیس کے شعبے میں 400 ارب روپے کی سبسڈی دی گئی ہے، کسی فیکٹری کو بند نہیں ہونے دیں گے۔ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب اور عائشہ غوث پاشا کے ہمراہ اسلام آباد میں پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ تاریخ کے 4 بڑے خسارے عمران خان نے کیے، گزشتہ حکومت نے IMF سے معاہدے کے ہر خلاف فیول پر سبسڈی دی، عمران خان جعلی چیک کاٹ کر بھاگ جانے والی حرکت کی ہے۔ پی ٹی آئی حکومت کے قرضوں سے متعلق انہوں نے کہا کہ نواز شریف نے جتنے بھی قرضے لیے اس سے ڈبل عمران خان نے لیے، ماضی کے جتنے بھی وزراء اعظم نے قرضے لیے اس کا 80% عمران خان نے لیا۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ پاکستان اس وقت مشکل مقام پر کھڑا ہے، اس سے پہلے کبھی اتنا مشکل اور گھمبیر وقت نہیں دیکھا، 1100 ارب روپے سے زیادہ بجلی کی مد میں سبسڈی دی گئی ہے، بجلی کی قیمتوں کے تعین کا نظام درست نہ ہونے کی وجہ سے بجلی مہنگی ہوئی، نجکاری کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ نجکاری کے لیے پلان کرنا چاہیے، 12 سے 14 بڑی سرکاری کمپنیوں کو نجکاری کی طرف لے کر جا رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ 1 سے 2 کمپنیوں کی نجکاری بھی کر دیں۔ جولائی میں ڈیزل اور پیٹرول 300 اور 310 روپے فی لیٹر تک جائے گا، مہنگائی کی وجہ سے صنعت کا پہیہ جام ہو جائے گا۔ سابق وزیر توانائی عمر ایوب نے خطرے کی گھنٹی بجا دی، کہا اگلے مہینے بجلی بھی 40 روپے پر چلی جائے گی، اگلے ماہ لوڈ شیڈنگ میں اضافہ ہوگا، اگلے ماہ بجلی کی قیمت 39 روپے فی یونٹ تک جائے گی۔ عوام کے لیے انہوں نے ٹائم بم لگا دیا ہے، اشیاء ضروریہ کی قیمتیں آسمان پر چلی گئی ہیں۔ وزیر منصوبہ بندی نے بجٹ کو تعلیمی انقلاب کی جانب اہم قدم قرار دے دیا۔ احسن اقبال نے کہا کہ ہمارا فرض ہے کہ ہم ہر پاکستان کے نوجوان کو اس کی صلاحیت کے مطابق اعلیٰ تعلیم اور فنی تعلیم کے مواقع فراہم کریں۔ تاریخ پر نظر ڈالیں تو ہم سے کم وسائل رکھنے والی قومیں آج ترقی یافتہ ہیں۔ احسن اقبال نے مزید کہا کہ دہشت گردی اور انتہا پسندی سے ملک کو نقصان ہوا، پاکستان کے نوجوان ملک سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، دوست ملک پالیسیوں کے تسلسل کو نہیں چلنے دیا گیا۔ ہم ہر پاکستان کے نوجوان کو اس کی صلاحیت کے مطابق اعلیٰ تعلیم اور فنی تعلیم کے موقع فراہم کریں۔ اسی مشن کے تحت ہم انشاءاللہ تعالی اس سال نوجوانوں کی فنی تعلیم کے لیے 250 ووکیشنل ٹریننگ
इंस्टीट्यूट्स कायम करने का मंसूबा भी शुरू कर रहे हैं ताकि हमारा कोई नौजवान खाली मैट्रिक एफए या अंडर मैट्रिक अगर हुनर नहीं है तो बेरोजगार ना रहे, वो फनी तालीम हासिल करे, वो हुनर सीखे और रोजगार हासिल करे। और वो नौजवान जो आला तालीम हासिल करना चाहते हैं उनके ज़िले के अंदर कम अज़ कम एक यूनिवर्सिटी हो जो उनको ज़िंदगी की दौड़ में आगे बढ़ने के लिए मौके दे सके। इसी तरह हम इस साल इंशाअल्लाह ताला मेरिट स्कॉलरशिप के साथ साथ मेरिट पे तालिब इल्मों को लैपटॉप तकसीम करने की स्कीम भी दोबारा शुरू कर रहे हैं। लेकिन हुकूमत के पास इतने पैसे नहीं कि वो हर नौजवान को मुफ्त लैपटॉप दे सके। ये लैपटॉप मेरिट के ऊपर चंद नौजवानों को मिलेंगे, लेकिन बाकी नौजवानों के लिए हम एक स्कीम शुरू कर रहे हैं। जैसे आप आसान किस्तों के ऊपर गाड़ी खरीद सकते हैं, कार खरीद सकते हैं। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी नारोवाल का इजलास हुआ। तहसील और ज़िला की सतह पर नई तरक्याती स्कीमों और पहले से जारी स्कीमों के बारे में ब्रीफिंग दी गई। एहसन इकबाल ने तरक्याती स्कीमों को बर वक्त मुकम्मल करने की हिदायत दी। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने खुसूसी तौर पर नारोवाल के सीवरेज और बारिश के पानी के निकासी के हवाले से जारी स्कीमों पर काम की रफ्तार को मजीद तेज़ करने के अहकाम जारी किए। उनका कहना था कि हालिया गर्मी की लहर के बाद शदीद बारिशों की पेशगोई है। किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए इंतजामात मुकम्मल किए जाएं। महकमा स्कूल एजुकेशन को स्कूलों में असातिज़ा की खाली असामियों की रिपोर्ट पेश करने और अपने स्कूलों को मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम से हम आहंग करने का टास्क दिया गया। इसके अलावा नारोवाल टू लाहौर एक्सप्रेस हाईवे, करतारपुर टू सियालकोट रोड समेत नारोवाल बॉयज़ डिग्री कॉलेज को यूनिवर्सिटी ऑफ नारोवाल के ओल्ड कैंपस में बहाल करने के हवाले से तफसीली गुफ्तगू की गई। एहसन इकबाल ने ज़िलाई अफसरान से मुखातिब होकर कहा कि तामीर वतन के इस मिशन में आप हमारे हमसफर हैं। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू FBR के चेयरमैन आसिम अहमद ने कहा है कि बजट में आम आदमी और तनख्वाहदार तबके को रिलीफ फ्राहम किया गया है। आसिम अहमद का कहना है कि मकामी टैक्सेस 52% हैं, 48% टैक्स आमदनी दरामदात पर टैक्सों से हुई। बजट में 355 अरब रुपए के इजाफी टैक्सेस लगाए गए हैं। ज्यादा आमदन वाले अफराद पर टैक्स लगाया गया है। उन्होंने कहा कि नॉन फाइलर्स पर इजाफी टैक्स लगाए गए हैं। रियल स्टेट और फार्म हाउसेस पर भी टैक्स बढ़ाए गए हैं। चेयरमैन FBR ने बताया कि ट्रैक्टर की दरामद और सोलर पैनल पर कस्टम ड्यूटी में छूट दी गई है, जबकि LED लाइट्स को सस्ता करने के इकदाम किए हैं और अद्वियात के खाम माल को सस्ता किया गया है। शहबाज शरीफ ने कौम के अरबों रुपए बचाए, पंजाब में भी अवाम दोस्त बजट लाएंगे। पंजाब का बजट 13 तारीख बरोज पीर को पेश किया जाएगा। आटा, घी, चीनी पर 200 अरब रुपए सब्सिडी मुतवक्के। तनख्वाहों में 15 और पेंशन में 5% इजाफे की तजवीज़। पंजाब में लैपटॉप स्कीम दोबारा शुरू करने की भी तजवीज़। लीगी रहनुमा अता तारड़ का कहता है कि इमरान खान 6 दिन कब के गुजर गए, हम मुंतजिर हैं, आप कब वापस आएंगे। अता तारड़ ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इस बार हम आपका क्विक मार्च कराएंगे। गुज़िश्ता हुकूमत में ट्रांसफर और पोस्टिंग पर अरबों रुपए कमाए गए। उनकी लूटमार का भी नतीजा अवाम भुगत रहे हैं। उस्मान बुज़दार ने अवाम की बजाय चीनी मिल्स के मालिकान को रिलीफ दिया। गुज़िश्ता हुकूमत पर मालम जब्बा, BRT पिशावर, अद्वियात और आटा करप्शन स्कैंडल हैं। आज तक तारीख में खातून अव्वल का हीरो का स्कैंडल सामने नहीं आया। हुकूमत अफ्रीका से खसूसी वफ्द आकर फरागोगी को हीरे और जवाहरात देते थे। मिलों को सब्सिडी दी और अरबों रुपए का गबन किया। 3 अरब रुपए की सब्सिडी है जो इमरान खान ने दिलवाई। तो ये सारे केसेस तो अपनी जगह मौजूद हैं। इसके ओवर एंड अबव देखा जाए तो जो अंगूठियों का शौक है और डायमंड्स का शौक है, ये पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ कि खातून अव्वल अपनी एक सहेली के जरिए
مختلف لوگوں سے ڈائمنڈ اکٹھے کر رہی ہیں اور یہ کہہ رہی ہیں کہ میرا خاوند جو وزیر اعظم ہے وہ آپ کے کیسز بھی معاف کر دے گا، جو آپ کرانا چاہتے ہیں آپ کرا لیں، صرف ہمیں ڈائمنڈ دے دیں۔ تو یہ ڈائمنڈز کا جو مکروہ دھندا تھا، یہ آمدن سے زائد اثاثوں کا کیس بنتا ہے اور یہ ایک کیس نہیں ہے، مہنگی گھڑیاں، مہنگی پینٹنگ اور ڈائمنڈز۔ وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز کے ہدایت پر عوام کو ریلیف کی فراہمی کے لیے پنجاب حکومت متحرک۔ چیف سیکرٹری پنجاب کامران علی افضل نے فیصل آباد کا دورہ کیا۔ چیف سیکرٹری نے تحصیل چک جھمرا، ڈجکوٹ اور سٹی میں مختلف دکانوں، آٹا اور کھاد سیل پوائنٹس اور جنرل ہسپتال حسیب شہید کالونی کا معائنہ کیا۔ کھاد کی فروخت کے عمل کا جائزہ لیا، خریداری کے لیے آئے کاشتکاروں کے مسائل سنے اور ضروری ہدایات جاری کی۔ سیل پوائنٹس کے معائنے کے دوران چیف سیکرٹری نے آٹا کے معیار اور دستیابی کے بارے میں دریافت کیا۔ چیف سیکرٹری نے کہا کہ اضلاع کے دوروں کا مقصد عوام کو ریلیف کی فراہمی کے لیے کیے جانے والے اقدامات کا جائزہ لینا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کاشتکاروں کی سہولت کے لیے یونین کونسل کی سطح پر کھاد مقررہ نرخوں پر فراہم کی جا رہی ہے۔ چیف سیکرٹری نے کہا کہ پنجاب حکومت آٹے کی رعایتی قیمت پر فراہمی کے لیے خطیر رقم کی سبسڈی دے رہی ہے۔ انہوں نے ہدایت کی کہ قیمتوں میں استحکام کے لیے انتظامی اقدامات تسلسل کے ساتھ جاری رکھے جائیں۔ اشیاء خورنوش کی مقررہ قیمت پر دستیابی کو یقینی بنایا جائے گا۔ بعد ازاں چیف سیکرٹری نے کمشنر آفس میں ڈویژن کی پرائس کنٹرول کمیٹیوں کے اجلاس کی صدارت کی۔ اجلاس میں اراکین اسمبلی، ڈپٹی کمشنرز اور تاجر تنظیموں کے نمائندوں نے شرکت کی۔ گورنر پنجاب بلیغ الرحمان نے دربار شیخ علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ پر حاضری دی اور پھولوں کی چادر چڑھائی۔ ملک و قوم کی سلامتی اور استحکام کے لیے خصوصی دعا بھی کی۔ گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان نے کہا کہ معاشرے میں امن، رواداری اور برداشت پیدا کرنے کے لیے حضرت داتا گنج بخش کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے۔ مفکر پاکستان علامہ اقبال کے سوچ اور افکار پر یہ عمل ملک کی ترقی کے لیے ضروری ہے۔ آپ کو ایک بار پھر اپڈیٹ کرتے چلیں۔ گورنر پنجاب بلیغ الرحمان نے دربار شیخ علی حجویری پر حاضری دی اور پھولوں کی چادر چڑھائی۔ ملک اور قوم کی سلامتی اور استحکام کے لیے خصوصی دعا بھی کی۔ گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان نے کہا کہ معاشرے میں امن، رواداری اور برداشت پیدا کرنے کے لیے حضرت داتا گنج بخش کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے۔ مفکر پاکستان علامہ محمد اقبال کے سوچ اور افکار پر عمل ملک کی ترقی کے لیے ضروری ہے۔ گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان کی شاعر مشرق علامہ محمد اقبال کے مزار پر حاضری۔ مزار اقبال پہنچنے پر رینجرز کے دستے نے گورنر پنجاب کو گارڈ آف آنر پیش کیا۔ گورنر پنجاب نے مزار اقبال پر فاتح خوانی کی اور مہمانوں کی کتاب میں اپنے تاثرات بھی درج کیے۔ اس موقع پر گورنر پنجاب نے ملک کی سلامتی اور استحکام کے لیے خصوصی دعا بھی کی۔ محمد بلیغ الرحمان کا کہنا تھا کہ علامہ اقبال کے سوچ اور افکار پر عمل کر کے ملک کی ترقی کے لیے ضروری ہے۔ علامہ محمد اقبال کے افکار اور شاعری میں حکمت و دانائی کے موتی پروئے ہوئے ہیں۔ نوجوانوں میں علامہ اقبال کے خودی اور اعلیٰ افکار کے پیغام کی آگاہی دینا بہت ضروری ہے۔ یہاں وقت ہوا ایک شارٹ بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ شام کے دارالحکومت دمشق کے ایئرپورٹ پر اسرائیلی بمباری سے 2 رن وے غیر فعال ہو گئے۔ پی آئی اے کو کراچی سے دمشق کے لیے پرواز منسوخ کرنا پڑ گئی۔ ترجمان پی آئی اے کا کہنا ہے کہ گزشتہ حکومت دمشق ایئرپورٹ پر اسرائیلی فورسز کی بمباری سے آپریشن مکمل معطل ہو گیا۔ 170 مسافروں کو لے کر پرواز صبح روانہ ہونا تھی، جبکہ 169 مسافروں کو دمشق سے واپس بھی لانا تھا۔ دونوں پروازیں منسوخ کر دی گئی ہیں۔ پی آئی اے کا کہنا ہے کہ رن وے مکمل طور پر غیر فعال ہونے کے باعث ان پروازوں کو منسوخ کر دیا گیا ہے۔
ऑपरेशनल हालात पर यह फैसला नागुज़ीर था। तर्जुमान PIA का कहना है कि दमिश्क एयरपोर्ट का रनवे बहाल होते ही परवाज की दोबारा तैयारी की जाएगी। दूसरी सूरत में मुतबादिल ज़राए से मुसाफिरों को रवाना किया जाएगा। आपको एक बार फिर अपडेट करते चलें। शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क के एयरपोर्ट पर इसराइली बमबारी से 2 रनवे गैर फ़आल हो गए हैं। PIA को कराची से दमिश्क के लिए परवाज मंसूख करना पड़ी। तर्जुमान PIA का कहना है कि गुज़िश्ता रोज़ दमिश्क एयरपोर्ट पर इसराइली फोर्सेस के बमबारी से ऑपरेशन मुकम्मल तौर पर मुअत्तल हो गया। 170 मुसाफिरों को लेकर परवाज सुबह रवाना होनी थी, जबकि 169 मुसाफिरों को दमिश्क से वापस भी लाना था। दोनों परवाजें मंसूख कर दी गई हैं। PIA का कहना है कि रनवे मुकम्मल तौर पर गैर फ़आल होने के बायस इन परवाज़ों को मंसूख कर दिया गया है। ऑपरेशनल हालात पर यह फैसला नागुज़ीर था। तर्जुमान PIA का कहना है कि दमिश्क एयरपोर्ट का रनवे बहाल होते ही दोबारा परवाज की बहाली कर दी जाएगी। दूसरी सूरत में मुतबादिल ज़राए से मुसाफिरों को रवाना किया जाएगा। पीपल्स पार्टी के नफीस सियासतदान डॉक्टर सिकंदर खालिक हकीकी से जा मिले। डॉक्टर सिकंदर मेंदरू आर्जा कल्ब में मुब्तला थे। कई दिनों से इलालत के बायस अमरीका के निजी अस्पताल में जेर इलाज थे। 7 जुलाई 1943 को सिंध के ज़िला बदीन में आंख खोलने वाले सिकंदर मेंदरू 5 मरतबा रुकन सिंध असम्बली रहे। महकमा पार्लिमानी उमूर सेहत, माहौलियात, उशर ज़कात और मजहबी उमूर में वजीर की हैसियत से भी फ़राइज़ सर अंजाम दिए। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो और साबिक सदर आसिफ जरदारी ने डॉक्टर सिकंदर मेंदरू के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया है। मरहूम के अहले खाना का कहना है कि उनकी मैयत पाकिस्तान लाई जाएगी। तर्जुमान वजारत मजहबी उमूर का कहना है कि 8000 आज़मीन हज सऊदी अरब पहुंच गए, जबकि आज 5 हज परवाजों से 1500 से ज़ायद आज़मीन हज मदीना पहुंचाए जाएंगे। आज़मीन हज को मदीना में 8 रोज़ क़याम के बाद मक्का मुकरमा रवाना किया जाएगा। हज से कबल 17000 आज़मीन हज मदीना मुनव्वरा की ज़ियारत मुकम्मल करेंगे। हज के बाद पाकिस्तान रवानगी से 8 दिन कबल बाकी 15000 आज़मीन हज को मदीना पहुंचाया जाएगा। उन्होंने कहा कि 106 परवाजों पर मुश्तमिल हज फ्लाइट ऑपरेशन 30 जून तक जारी रहेगा। मदीना एयरपोर्ट पर मजहबी उमूर का अमला आज़मीन हज की रहनुमाई के लिए 24 घंटे शिफ्टों में काम कर रहा है। जद्दा एयरपोर्ट पर पहली हज परवाज 16 जून को उतरेगी। उनका ये भी कहना है कि पाकिस्तानी हज मेडिकल मिशन के तहत सऊदी एयरपोर्ट्स और रिहायशी सेक्टर्स में डिस्पेंसरियाँ कायम कर दी गई हैं। मजहबी उमूर के तर्जुमान ने कहा कि पुलिस 1122 और सिविल इदारों की मुलाजमीन बतौर मुआवजीन रिहाइश, खुराक और ट्रांसपोर्ट का इंतजाम संभाल रहे हैं। हेल्पलाइन, हज गाइड्स, मॉनिटरिंग, मक्का रवानगी का इंतजाम मजहबी उमूर के वेलफेयर स्टाफ के जिम्मे है। आपको एक बार फिर अपडेट करते चलें। तर्जुमान वजारत मजहबी उमूर का कहना है कि 8000 आज़मीन हज सऊदी अरब पहुंच गए, जबकि आज 5 हज परवाजों से 1500 से ज़ायद आज़मीन हज मदीना पहुंचाए जाएंगे। चेयरमैन पाकिस्तान उन्मा कौंसल हाफिज ताहिर महमूद अशरफी का कहना है कि भारतीय हुकूमत गुस्ताखाना बयानात पर आलिम इस्लाम से मुआफ़ी मांगे। बीजेपी रहनुमाओं के बयानात पर पूरे आलिम इस्लाम ने एहतजाज किया। मज़ीद जानते हैं उमर जट की इस रिपोर्ट में। चेयरमैन मुत्तहिदा उलमाए बोर्ड पंजाब हाफिज मोहम्मद ताहिर अशरफी ने मुत्तहिदा उलमाए बोर्ड पंजाब के मेंबरान्स के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वजीर आज़म पाकिस्तान का सबसे पहले मुस्लिम ममालिक में गुस्ताखी रसूल के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने पर फ़ख्र महसूस करते हैं। तमाम पाकिस्तानी कौम का शुक्रिया अदा करता हूँ। तमाम मुल्क में यौम हुर्मत रसूल मनाया गया। पूरा आलम इस्लाम सरापा एहतजाज है। तमाम इस्लामी ममालिक में हिंदुस्तान की मजमूआत का बाइकआउट किया जा चुका है। बहुत जल्द इदारों के साथ मिलकर सोशल मीडिया पर तौहीन आमेज जुमलों के इस्तेमाल के खिलाफ सख्त पॉलिसी तैयार कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर फख्र महसूस करते हैं। पाकिस्तान में कुछ अरसे से कोई भी एक केस ऐसा रूनुमा नहीं हुआ जिससे फितना फसाद बर्पा हो। हमारी अक़लियती जमातों के साथ भी रवाबत बेहतरीन है। हमजा शहबाज का भी शुक्रिया अदा करते हैं, यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मौका दिया। इसके अलावा तमाम दीगर उलमा के मेंबरान ने भी इस्तेहकाम पाकिस्तान
پاکستان کے معاملے پر محمود اشرفی کے بیانات کی تائید کا اظہار کیا۔ پاکستان کی بقا کے لیے تمام متحدہ علماء بورڈ مل کر کام کر رہا ہے۔ سیاسی انتہا پسندی کو ختم کرنا چاہیے، ہم کو ملک کے استحکام کے لیے کام کرنا چاہیے۔ ہم افواج پاکستان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اس مہنگائی زدہ دور۔ ڈی آئی جی آپریشنز لاہور کیپٹن ریٹائرڈ سہیل چودھری اور ایس پی ماڈل ٹاؤن وقار عظیم کی ہدایت پر پولیس ان ایکشن۔ ایس ایچ او کانا ناصر حمید نے اپنی ٹیم کے ہمراہ کارروائی کرتے ہوئے اشتہاری ملزم سعید عرف موٹا اور اس کے ساتھی کو گرفتار کر لیا ہے۔ ملزمان کے قبضہ سے جدید اسلحہ بھی برآمد کر لیا گیا ہے۔ ایس ایچ او ناصر حمید کے مطابق ملزم سعید اور اس کے ساتھی نے 2016 میں دوران ریڈ سی آئی اے کے پولیس کانسٹیبل رحمت علی کو گولیاں مار کر شہید کر دیا تھا اور موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ پولیس کے مطابق ملزمان ڈکیتی، راہزنی، ہاؤس رابری اور دوران واردات شہریوں کو فائرنگ کر کے زخمی بھی کرتے تھے، جبکہ دونوں ملزمان کو پولیس مقابلے کے بعد گرفتار کیا گیا۔ سی سی پی او لاہور بلال صدیق کمیانہ اور ڈی آئی جی آپریشنز لاہور کی جانب سے ایس ایچ او کہنا ناصر حمید اور ان کی ٹیم کو نقد انعام اور سرٹیفکیٹ سے بھی نوازا گیا۔ لاہور شاہدرہ کے علاقے میں جگری دوست نے دوست کو رقم کی خاطر ہتھوڑوں کے وار کر کے قتل کر دیا، جبکہ اکبری گیٹ کے علاقے میں جائیداد کے تنازع پر بھائی نے بھائی کو چھریوں کے وار کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ تاہم پولیس نے دونوں قاتلوں کو اعلی قتل سمیت گرفتار کر لیا ہے۔ انچارج انویسٹیگیشن شاہدرہ قیوم نظر چٹھا اور انچارج انویسٹیگیشن اکبری گیٹ محمد سجاد کو شاباش بھی دی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں چیف کرائم رپورٹر وسیم صابر سے۔ جی بالکل، میرے ساتھ اس وقت ایس پی سیول لائن انویسٹیگیشن رضا تنویر صاحب موجود ہیں، جن کے پاس ایس پی انویسٹیگیشن سٹی کا بھی چارج ہے، اور آج ان کی سربراہی میں 2 ایسے ملزمان کو لایا گیا جنہوں نے جو ہے وہ پہلے بھائی نے بھائی کو قتل کیا، اور ایک ملزم ایسا تھا جو کہ شاہدرہ پولیس اسٹیشن سے لایا گیا جس نے 25,000 روپے کی خاطر اپنے جگری دوست کا جو ہے وہ خون کر دیا۔ ایس پی رضا تنویر کی جانب چلیں گے، ان سے بات کریں گے۔ سر، آج 2 جو ہے وہ ملزم لائے گئے جس پہ آپ نے کام بھی کیا، ورک کیا، اور آپ کی سربراہی میں دونوں انچارج انویسٹیگیشن نے ایک بڑا اچھا کام کیا۔ بلائنڈ مرڈر جس طرح سے میں کہتا ہوں کہ سمندر میں سوئی ڈھونڈنے کے مطابق ہوتے ہیں، اسی طرح سے بتائیں کہ مجھے آج ان ملزمان کے حوالے سے ان کی کیٹیگری کیا تھی اور انہوں نے قتل کیوں کیا؟ دیکھیں، یہ تو آج کل سوشیو اکنامک جو ہماری سچویشن چل رہی ہے جس طریقے سے، تو اس کی وجہ سے لوگوں کو فرسٹریٹ ہو کے ایسی چیزوں پہ قدم اٹھانا پڑتا ہے۔ دوسری جو وجہ میرے سامنے لگتی ہے کہ آج کل دوریاں رشتوں میں بہت زیادہ بڑھ چکی ہے، اور ایون جو ہمارے بڑے ہیں وہ بھی اب اس میں نہیں آتے بیچ میں کہ کسی طریقے سے جو ہے 2 بھائیوں کی آپس میں صلح کروا دی جائے، 2 دوستوں کی آپس میں صلح کروا دی جائے، جیلسی کو ختم کیا جائے، جو اس طرح سے مطلب ملٹیپل چیزیں ہیں۔ تو دوریاں جب رشتوں میں بڑھ جائیں گے، ظاہری بات ہے پھر ایسے قدم ہی لوگ اٹھائیں گے، اور اس میں جیسے آپ نے کہا کہ ایک ظاہری بات ہے بڑا قریبی دوست اور ایک بھائی جنہوں نے یہ قدم اٹھایا، اور اس میں آپ دیکھیں جو دوست نے قدم اٹھایا تو کس چیز کے لیے اٹھایا؟ صرف ایک چھوٹی سی رقم کے لیے اٹھایا، اور بھائی نے کس لیے اٹھایا کہ یہ جائیداد ہتھیانے کے لیے یا لڑائی کے لیے یا غصے میں کہ اس نے مجھے گھر سے کیوں نکالا ہے۔ تو یہ ایسے واقعات جو ہیں وہ افسوسناک ہی ہوتے ہیں، اور آپ کے تھرو لوگوں کا پیغام یہی ہے کہ دوریاں ختم کریں، آپس میں بیٹھے مسئلوں کو حل کریں، تو پھر ایسے واقعات کم ہوں گے۔ ایس پی صاحب، مجھے بتائیں کہ اگر ان کے گھر میں جو بڑے تھے اگر بہتر اقدام اٹھاتے تو شاید آج یہ ملزم ہتھ کڑیوں میں نہ جکڑا ہوتا اور نہ اس کے اوپر 302 کا مقدمہ درج ہوتا۔ بڑے جو ہوتے ہیں وہ گھر کے معاملات کو سلجھاتے ہیں۔ فیملی کے لیے جو ہے وہ لوگ اس وقت ٹیلی ویژن اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، بہت سارے ایسے ایشوز ہیں جو کہ پراپرٹی کو لے کر قتل و غارت تک آپ پہنچتے ہیں، ان کے لیے کیا میسیج ہے؟ نہیں، آپ نے کہا شاید میں کہوں گا یقیناً اگر جو ہے وہ بڑے اس میں پڑھیں گے، بڑوں کی رسپیکٹ بھی ہوتی ہے ہماری سوسائٹی میں، ان کی بات بھی سنی جاتی ہے، اور ہم جو ہے وہ ان سے ڈرتے بھی ہیں، جو بچے ہوتے ہیں اپنے والدین سے ڈرتے بھی ہیں۔ تو اگر والدین بیچ میں آئیں گے، چلے والدین نہ بھی آئیں، چچا آ جائے، ماموں آ جائے، کوئی ایسا بندہ آ جائے جو کہ بڑا ہو اس فیملی کا، اور وہ آ کے 2 بھائیوں کے بیچ میں صلح کرا جائے، یا ان کی بات سن لے کہ یا اس کو تمہیں کس بات پہ غصہ ہے، تمہیں کس بات پہ غصہ ہے، جب تک آپ ایک دوسرے سے بات نہیں کریں گے تو مسئلے کا حل نہیں ہو سکتا کسی بھی دن میں۔ شاہدرہ میں جو وقوع ہوا اس کے حوالے سے تھوڑا سا بتا دیں کہ کس طرح سے ہوا تھا، جو کہ ملزم آپ نے 302 میں گرفتار؟ وہ بھی جو ہے ایک افسوسناک واقعہ ہے کہ 2 دوست آپس میں ہیں جو کہ روزانہ رات کو اکٹھے اٹھتے بیٹھتے، اور اس میں ایک دوست نے جب دیکھا کہ اس کے دوسرے دوست کے پاس جو ہے وہ اس کا بزنس بڑا اچھا سیٹ ہو گیا ہے، اس کا خود سیٹ نہیں ہو رہا، اور وہ پیسے اس کے پاس آ رہے ہیں، اس کو پیسوں کی ضرورت تھی، تو اس نے رات کو موقع پاتے ہوئے جو ہے موقع ڈھونڈا
اور جب وہ سو گئے اس پہ اس نے ہتھوڑے سے وار کیا, اس کو مارا اور پیسے لے کے بھاگ گیا. میرے ساتھ ڈاکٹر رضا تنویر موجود تھے جو کہ ایس پی سول لائن تعینات ہیں, لیکن ایس پی سٹی کا جو ہے وہ انویسٹیگیشن کا چارج بھی ان کے پاس ہے, اور 2 ملزمان کے حوالے سے جس طرح سے انہوں نے بتایا کہ اگر ان کے بڑے جو ہے وہ ان کا ساتھ دیتے, ماموں چاچو اور دیگر جو ہے وہ تایابو جس طرح سے لوگوں کے ہوتے ہیں, اگر ایسا کوئی ساتھ دیتے تو شاید یہ 302 کا وقوع نہ ہوتا. اور دوسرے ملزم کے حوالے سے بتایا جائے کہ دوسرا جو ملزم تھا اس نے صرف اور صرف 25,000 روپے کی خاطر اپنے جگری دوست کو جو ہے وہ قتل کر دیا. اس کو اس بات کا جو ہے وہ رنج تھا, غصہ تھا اور جیلسی تھی کہ میں جو ہے وہ پیچھے رہ گیا ہوں اور میرا دوست جو ہے وہ دن بدن امیر ہوتا جا رہا ہے. یہاں پر اگر کوئی بھی بندہ محنت کرتا ہے تو وہ فوری جو ہے وہ امیر ہونے کی کوشش کرتا ہے, لیکن وہ آہستہ آہستہ امیر بھی ہو جاتا ہے. لیکن جیلس کرنے والا جو لڑکا ہوتا ہے, جس طرح سے اس نے جو ہے وہ اپنے ہی ایک جگری دوست کو جو ہے وہ سر میں ہتھوڑے کے وار کر کے اس کو قتل کر دیا. تاحال اس کے خلاف بھی جو ہے وہ 302 کا مقدمہ درج کر لیا گیا تھا. ابھی 2 ملزم یہاں پر لائے گئے تھے, دونوں ملزموں کے خلاف جو ہے وہ ایف آئی آر بھی درج کر لی گئی ہے اور تفتیش جو ہے وہ انچارج انویسٹیگیشن کے حوالے کی جا رہی ہے. جی, ملک میں شدید گرمی میں لوڈ شیڈنگ جاری, شہروں میں 8 گھنٹے تک بجلی بند, دیہی علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 10 سے 12 گھنٹے ہے. اسلام آباد ریجن میں بھی 4 گھنٹے تک کی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے. ملک بھر میں بجلی کا شارٹ فال اب بھی 5,629 میگا واٹ ہے. بجلی کی مجموعی پیداوار 22,108 میگا واٹ جبکہ طلب 27,737 میگا واٹ ہے. پانی سے 5,344 میگا واٹ بجلی پیدا کی جا رہی ہے. ادھر لیسکو کی بجلی کی طلب 5,350 میگا واٹ سے تجاوز کر گئی ہے. لیسکو حکام کا کہنا ہے کہ لوڈ شیڈنگ کی بڑی وجہ بجلی کی طلب میں اضافہ ہے. ملک میں مہنگائی کی شرح تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی. مجموعی شرح 23.98% ریکارڈ کی گئی. ادارہ شماریات کے مطابق ایک ہفتے میں مہنگائی میں 2.67% کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا. ایک ہفتے میں 33 اشیاء ضروریہ مہنگی ہوئی. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 30 روپے فی لیٹر اضافہ ہوا. برانڈڈ گھی فی کلو کی قیمت میں 28 روپے تک کا اضافہ ہوا. ایک ہفتے میں 5 اشیاء کی قیمتوں میں کمی اور 13 اشیاء کی قیمتوں میں استحکام رہا. یہاں وقت ہوا ایک شارٹ بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. سروسز اسپتال کی سی ٹی سکین مشین 2 ماہ سے خراب ہونے کے خلاف پنجاب اسمبلی میں قرارداد جمع کرا دی گئی ہے. مریضوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. چیف رپورٹر حاجی امجد ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں, ان سے جان لیتے ہیں. حاجی امجد, قرارداد کس کی طرف سے جمع کرائی گئی ہے؟ جی بالکل, سروسز اسپتال کی سی ٹی سکین مشین 2 ماہ سے خراب ہونے کے خلاف پنجاب اسمبلی میں قرارداد جمع کرا دی گئی ہے. قرارداد مسلم لیگ نون کی رکن سمیرا کومل کی جانب سے جمع کرائی گئی ہے. سروسز اسپتال کی ایمرجنسی میں سی ٹی سکین کی مشین 2 ماہ سے خراب پڑی ہے. ایمرجنسی میں آنے والے مریضوں کو سی ٹی سکین کرانے میں شدید مشکلات پیش آ رہی ہیں. اکثر مریض باہر سے سی ٹی سکین کے ٹیسٹ کروانے پر مجبور ہیں. قرارداد میں وزیر اعلیٰ پنجاب جناب محمد حمزہ شہباز شریف سے سروسز اسپتال میں خراب سی ٹی سکین مشین کو صحیح کرانے اور اس کا نوٹس لینے کا مطالبہ بھی کیا گیا ہے تاکہ مریض جو ہے وہ بر وقت اس سہولت سے فائدہ اٹھا سکیں. جی حاجی امجد, آپ کا بہت شکریہ. چیئرپرسن چائلڈ پروٹیکشن بیورو سارا احمد اور سرچ فار جسٹس این جی او کے ڈائریکٹر افتخار احمد مبارک میں ملاقات ہوئی, جس میں اسٹریٹ چلڈرن کو تعلیم کے حوالے سے بات چیت ہوئی ہے. مزید تفصیلات محمد عاصم راجہ کی اس رپورٹ میں. چیئرپرسن چائلڈ پروٹیکشن بیورو سارا احمد اور سرچ فار جسٹس این جی او کے ڈائریکٹر افتخار مبارک کی ملاقات ہوئی ہے. ملاقات میں چائلڈ پروٹیکشن کے حوالے سے مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. چائلڈ پروٹیکشن بیورو اور سرچ فار جسٹس کے درمیان ایم او یو کی تجدید کے حوالے سے بھی بات چیت کی گئی. چائلڈ پروٹیکشن بیورو سرچ فار جسٹس این جی او کے تعاون سے اسٹریٹ چلڈرن کو تعلیم کی فراہمی کے لیے اقدامات کرنے پر غور کیا گیا. چائلڈ پروٹیکشن بیورو اور سرچ فار جسٹس این جی او اب تک 2.5 لاکھ کے قریب بچوں کو خدمات فراہم کر چکے ہیں. چیئرپرسن سارا احمد نے کہا کہ بچوں کے تحفظ کے
आगे बढ़े और आपको बताएं कि वासा में बड़े पैमाने पर तकर्रुर तबादले कर दिए गए हैं। डीएमडी ऑपरेशन की अहम सीट पर अब्दुल लतीफ तैनात, डायरेक्टर फाइनेंस मियां मुनीर को डायरेक्टर रेवेन्यू तैनात कर दिया गया है। इम्तियाज गौरी डायरेक्टर पब्लिक रिलेशन तैनात। तफसीलात टेलीफोन लाइन पर मौजूद कामरान अली से जान लेते हैं। कामरान, तकर्रुर तबादलों के हवाले से आगाह कीजिएगा। जी, ये एमडी वासा गुफरान अहमद ने आज बड़े पैमाने पर तकर्रुर तबादले कर दिए हैं, जिसमें डीएमडी की निहायत अहम सीट पर अब्दुल लतीफ को जो है वो तैनात कर दिया गया है। और इसके अलावा आपको बताएं कि मैनेजिंग डायरेक्टर की ये निहायत अहम सीट थी जिस पर अब्दुल लतीफ अब काम करेंगे। इसके अलावा इससे पहले ये डायरेक्टर कंस्ट्रक्शन काम कर रहे थे। मियां मुनीर को डायरेक्टर रेवेन्यू तैनात कर दिया गया, जिससे पहले डायरेक्टर फाइनेंस तैनात थे। वाज़ेह रहे कि नवा साल डायरेक्टर फाइनेंस मियां मुनीर ने वासा के मुश्किल दौर में जो है वो बेहतर फैसले भी किए थे। इसके अलावा अतर महमूद को जो है वो डायरेक्टर फाइनेंस तैनात कर दिया गया है। इम्तियाज अली गौरी को दोबारा डायरेक्टर पब्लिक रिलेशन का चार्ज मिल गया है। और इसके अलावा सैयद आबिद रजा, इमरान अहमद कुरैशी, आदिल फारूक, हशाम परवेज, महर अमजद अली, हामिद लाल, सना फातिमा, फिजा अंजुम, वकास नसीर और सुमेरा इफ्तिखार, नईम जाहिद, दानियाल और अदील अहमद भी, इनको भी जो है वो ट्रांसफर किया गया है। एमडी वासा गुफरान अहमद के अहकामात पर डायरेक्टर एडमन मोहम्मद इरफान ने बाकायदा तौर पर जो है वो ऑर्डर जारी कर दिया। जी, कामरान अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। भारत की हुक्मरान जमात बीजेपी के रहनुमाओं की जानिब से गुस्ताखाना बयानात के खिलाफ भारत के मुख्तलिफ शहरों में पुरतशद्दुद मुजाहिरे फूट पड़े। पुलिस की जानिब से मुजाहिरीन पर फायरिंग की गई और लाठियां बरसाई गई। मुजाहिरों में 2 अफराद हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हुए। दूसरी जानिब प्रयागराज और सहारनपुर में जारी एहतजाज के दौरान 10 अफराद ने पुलिस एहलकारों पर पथराव किया, जिसके बाद 6 इजलास से 130 से ज्यादा मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया गया। भारतीय शहर इलाहाबाद में भी गुस्ताखाना बयानात के खिलाफ मुजाहरों के बाद सूरत हाल कशीदा होने पर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई है। नई दिल्ली की जामिया मस्जिद के बाहर गुस्ताखाना बयानात के खिलाफ गुज़िश्ता रोज होने वाले मुजाहरे में शरीक अफराद के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। भारत के नायब सदर मोहम्मद हामिद अंसारी ने कहा है कि बीजेपी रहनुमाओं के गुस्ताखाना बयानात पर मोदी की खामोशी कोई इत्तफाक नहीं बल्कि बहुत मानी खेज है। इसका मतलब ये है कि वो इससे इख्तलाफ नहीं करते। मकबूजा वादी में भारतीय फौज की बर्बरियत जारी है। काबिज फौज की जिला कलगाम में फायरिंग से एक और नौजवान शहीद हो गया। बुज़दिलाना कार्रवाई का वाक़या जिला कलगाम में पेश आया जब जालिम फोर्सेस ने खांदीपुरा के इलाके में मुहासरे और घर घर तलाशी के दौरान नौजवान पर फायरिंग कर दी। वाक़े के बाद इलाके की मुकम्मल तौर पर नाकाबंदी करके मोबाइल और इंटरनेट सर्विसेज भी मुअत्तल कर दी गई हैं। अमेरिका में महंगाई की शरह 40 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है। मई के महीने में महंगाई की शरह 8.6% रिकॉर्ड की गई है। अमरीकी मरकजी बैंक की तरफ से शरह सूद में इजाफा भी महंगाई को रोकने में नाकाम रहा। खुराक की कीमतों में गुज़िश्ता माह 10% और तवानाई की कीमतों में 34% इजाफा हुआ है। इंग्लैंड में यूरोप के सबसे बड़े डायनासोर की बाकियात दरियाफ्त। माहिरीन का कहना है कि ये बाकियात इस देवकामत जानवर की हैं जो 125 मिलियन साल पहले इस दुनिया में रहता था। दरियाफ्त होने वाले इन हिस्सों में कमर, रान, दम और आज़ा के कुछ हिस्सों की हड्डियां शामिल हैं। साइंसदानों ने इन बाकियात की बुनियाद पर डायनासोर्स की लंबाई का अंदाजा 10 मीटर से ज़ायद लगाया है। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।